رمضان میں ہمیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ اور روزہ دیکھیے، روزے کا مقصد بھی یہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ اگر بالکل ہی اس کا ہم ٹھیٹھ ترجمہ لفظی کر دیں، بچنے والے بن جاؤ، یعنی تقوی والے بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہی روزے نے ہمیں ٹریننگ دی ہے۔ روزے کا لغوی معنی بھی یہ لفظ صوم جو ہے، اس کا معنی ہی رکنا ہے۔ آپ رک جائیے، ٹو کنٹرول یور سیلف، احبس حواسک، اپنے حواس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے نا آپ کو روزہ۔ روز آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں، لیکن آج آپ نے وہی چیزیں روٹین والی نہیں کھانی ہیں، آج آپ نے اس طرح سے باتیں نہیں کرنی جس طرح آپ روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ خود بہت بڑا ایک ٹرینر ہے، روزہ خود بہت بڑا مربی ہے، آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ بس آپ نے اس سے جڑنا ہے، اس کے تقاضوں کو، اس کی شرائط کو، آداب کو پورا کر۔ جو چیزیں ہم نے روزے میں نہیں کرنی ہے، ظاہری طور پر جو کھانا پینا ہے خاص وقت میں، وہ ہم نے چھوڑ دینا، حالانکہ وہ حلال ہے۔ تو روزہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی جب حلال سے آپ کچھ وقت رک سکتے ہیں تو حرام سے بھی آپ مستقل طور پر رک سکتے ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں۔ اسی طرح گفتگو ہے، کلام ہے، بول چال ہے، باتیں ہیں روزمرہ کی، زبان کا استعمال ہے، اس میں بھی آپ نے خود کو روزے کی برکت سے کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جو بھی آپ جملہ، لفظ، عبارت بول رہے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ مقرر ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ جو ہی احساس آپ میں پیدا ہوگا، آپ احتیاط کریں گے۔ ریڈار، مانیٹر، کیمرہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ بالکل ریزرو ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں۔ یہی روزہ ہے جو آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملات میں، جماع و مباشرت کے معاملات میں، حلال اور حرام کے امور میں، کلام اور گفتگو، حتیٰ کہ سوچ، کیونکہ اس کے 3 اینگل ہیں۔ ایک ہے اس کا تعلق آپ کی زبان سے ہے، ایک وہ ہے آپ کے ہاتھ سے، اعضاء سے، ایک ہے آپ کے قلب اور روح سے، یعنی آپ کی سوچ کی تطہیر بھی روزے کی برکت سے ہو رہی ہے۔ خیالات کو پاکیزہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی روزہ، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں اور ان حدود سے تجاوز نہ کریں جو شریعت مطہرہ نے اور روزے نے آپ کے لیے جو باؤنڈریز لگا دیں اور کھینچ لی ہیں۔ آپ جب اس سے تجاوز نہیں کر رہے ہوتے تو آپ خود بخود ہی کنٹرول میں ہیں، اب آپ کہیں باہر جا ہی نہیں رہے۔ ہاں، جو چیزیں گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور دوسروں کے بارے میں جو ہے باتیں غلط کرنا، بدگمانی کرنا، اس طرح کا جو انداز ہے زبان کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے، آپ اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں رکھیے، یعنی خیر میں مشغول رہیں اور شر سے بچتے رہیں، تو آپ کو روزے کی مکمل برکات نصیب ہوگی۔